کہ کیا ایک عام بچہ، ایک میڈیوکر بچہ ہماری جو پاکستانی ہے وہ اگر پائلٹ بننا چاہے تو کیا وہ بن سکتا ہے؟ اس کے لیے ایسے مواقع ہیں؟ اچھا، ہم لوگ جیسے انڈیا کے اوپر پہنچے، we were flying at around 33,000 feet، تو فائر الارم آ گیا ان دا کارگو۔ تو کچھ بتائیں گے، کچھ ٹیکنیکل کیا ریزن تھی جس کی وجہ سے وہ جہاز حادثے کا شکار ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی پوڈ کاسٹ سے پہلے میں ایک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے اور پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو شخصیت میرے درمیان میرے ساتھ تشریف رکھتی ہے ان کا تعلق بھی ایک ایسے ہی پروفیشن سے ہے کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ جی ہاں، یہ جو شخصیت ہے ان کو پہاڑوں کی چٹانوں پہ اور آسمان کی فضاؤں میں رہنے کا شوق بھی ہے، اور انہوں نے یہ خواب دیکھا ہوگا یقیناً، اور ان کا پیشہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں مہتاب طاہر نیازی صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ فار دا انٹروڈکشن۔ سب سے پہلے تو میں بہت خوش آمدید آپ کو کہتا ہوں اپنی پوڈ کاسٹ میں، اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے آپ نے وقت نکالا اور تشریف لائے۔ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر۔ اچھا، سب سے the very first question which I would like to ask you کہ بہت سارے لوگوں کے of course جو اپنی زندگی کے اندر وہ جو پروفیشنل بنتے ہیں، whether they want to become a player, an actor, musician or any other professional, so they must see a dream first. ایک ان کا کوئی ڈریم ہوتا ہے، ایک ویژن ہوتا ہے، خواب ہوتا ہے، and they have to have some sort of inspiration and a role model to become a personality or professional close to that personality whom they dreamt about. تو آپ کی کوئی رول ماڈل رہا، آپ کی کوئی انسپریشن رہی کیونکہ یہ ایز اے پائلٹ بننے کے لیے؟ یہ بہت ظاہر اسٹارٹ کی بات ہے۔ جب میں I was in school، اس وقت میرے فادر he was an engineer اور he used to take me with him to the cockpit and to the aircraft۔ تو میں سب سے پہلے جب میں جہاز میں جایا کرتا تھا اور مجھے کاکپٹ میں بیٹھنے کا اتفاق ہو، تو مجھے وہ کافی ساری چیزوں کے بارے میں جب بریف کر رہے ہوتے تھے تو میں کہتا کہ وہ کون سا بندہ ہے جو یہاں پہ بیٹھ کے اس سارے جہاز کو فلائی کرتا ہے اور اتنے سارے بٹنس کو آپریٹ کرتا ہے، اور وہ ریممبر کیسے رکھتا ہے ان سب کو۔ بہت فیسینیٹنگ لگتا تھا آپ کو؟ بہت زبردست فیسینیٹنگ لگتا تھا۔ پھر وہاں سے مجھے ظاہر ہے وہ شروع ہوا، بیکاز فادر واز انجینئر ان ایئر لائن۔ تو پھر ٹریولنگ کا بہت ان کے ساتھ اتفاق ہوا، کاکپٹ میں کافی سارا دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ That's how it started۔ تو یعنی آپ نے سب سے دیکھا کہ پورے ایروپلین کے اندر جو سب سے فیسینیٹنگ، اٹریکٹیو جو جگہ ہے، جو اسپیس ہے، وہ تو پائلٹ کی ہے۔ وہ پائلٹ، رنگ برنگی لائٹ جل رہی ہیں، مانیٹرز آن ہیں، and the one who is controlling all this equipment and lights and all these computers is the one who is the pilot. Exactly. So آپ نے فوراً you wanted to take his place. Slowly, gradually it increased، اور آہستہ آہستہ کر کے مجھے آ کے یہ احساس ہوا کہ نہیں، فلائنگ کے علاوہ کچھ اور کام کرنا نہیں ہے، یہی میرا پیشن ہے، یہی مجھے کرنا۔ ظاہر ہے جن لوگوں کو اڑنے کا شوق ہو، پھر وہ زمین پہ چلنا اور ایک طرح سے ان کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ یہ ویسے بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، اور بہت سارے ہمارے یوتھ ایسی ہوگی those who want to become a pilot in their futures۔ تو ان کے لیے بتائیں کہ سب سے پہلے کہ how much does it cost to them to become a pilot، اور جو ڈیوریشن ہے وہ کتنی لگے گی؟ کیا یہ مہینوں پہ ہے، سالوں پہ محیط ہے؟ 2 سوال میں نے آپ سے پوچھے، ایک تو کاسٹنگ کے بارے میں پوچھا کہ کیا ایک عام بچہ، ایک میڈیوکر بچہ ہماری جو پاکستانی ہے وہ اگر پائلٹ بننا چاہے تو کیا وہ بن سکتا ہے؟ اس کے لیے ایسے مواقع ہیں، اور کتنا عرصہ، how much time would it take to become a pilot؟ اس وقت جو پاکستان کے اندر ہمارا فلائنگ کا رجحان چل رہا ہے، اس کے لحاظ سے اراؤنڈ 11 ملین روپیز
11 ملین تو 10 ملین 1 کروڑ 10 لاکھ 1 روپے. کروڑ 10 لاکھ روپے کے اپراکس یہ پڑتا ہے. سو اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ سستا ہے تو ایسا نہیں, اٹس ناٹ چیپ, اٹس ایکسپینسو. پھر ساتھ اس کے اب تو خیر کافی ساری بہتر ایئر لائنز آ گئی ہیں, کچھ 4-5 ایئر لائنز پاکستان میں کام کر رہی ہیں جس کی وجہ سے جاب اپرچونیٹیز کافی بہتر ہیں. اس سے پہلے جاب اپرچونیٹیز بھی نہیں ہوا کرتی تھی, تو اس وقت تو ویسے ہی بہت زیادہ پیسے لگتے تھے, بیکاز آپ کو یہ بھی نہیں لگتا تھا کہ مجھے جاب ملے گی تو میں اس کے اندر واپس ارن بھی کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. تو لوگ انویسٹ کرتے ہوئے اس کے اوپر ڈرتے تھے. اب ہے ایسا, یہ کر سکتے ہیں. اور اس کا جو ڈیوریشن ہے اٹ ڈپینڈس, منیمم اٹ کین بی ان 7 to 8 months اینڈ میکسیمم اٹ کین گو ٹو 2 years. 2 years. Yep. اچھا یہ بتائیں کہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ایک عام بچہ, ایک غریب بچہ, ایون ایک میڈیوکر فیملی کا بچہ, وہ اگر وہ پائلٹ بننا چاہتا ہے تو 1 کروڑ 10 لاکھ روپے 1 سال کی ٹریننگ میں اس کے پاس دینے کے لیے نہیں. اور یہ اس کا مطلب ہے کہ وہی افورڈ کر سکتے ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے, جو اہل ثروت ہمارے لوگ ہیں. اپنی پورے فلائنگ کریئر کا آپ کوئی ایسا انٹرسٹنگ اور کوئی ایسا واقعہ چیلنجنگ یا کوئی خدا نہ ہاں, ایک آپ کو انٹرسٹنگ واقعہ. جی ضرور. ہم لوگ یہاں سے کراچی سے ٹیک آف کیا, اٹ واز ایئر بس 310. کراچی سے ٹیک آف کیا اور ہم جا رہے تھے ملیشیا. تو کراچی سے ملیشیا جاتے ہوئے ہمیں انڈیا کے اوپر سے گزرنا پڑتا ہے جی. اور انڈیا ظاہر ہے ہمارے ایریا کے لحاظ سے یا پاکستان کا جو معاملہ ذرا تھوڑا سا ہم اس کو. آپ کراچی سے کہاں جا رہے تھے؟ کراچی سے ملیشیا ملیشیا جا رہے تھے. اچھا ہم لوگ جیسے انڈیا کے اوپر پہنچے, کوئی وی ور فلائنگ ایٹ اراؤنڈ 33,000 فیٹ, تو فائر الارم آ گیا ان دا کارگو. اب کارگو کمپارٹمنٹ کے اندر فائر الارم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اٹ از سم تھنگ ڈینجرس. ظاہر ہے وہاں آگ لگی ہوئی ہے. تو واپس جب اپنی ایئر لائن سے کانٹیکٹ کیا, ان سے پوچھا کہ اس کے اندر آپ نے پیک کیا کیا ہے, اس کے اندر کیا رکھا ہوا آپ نے جس کی وجہ سے ہمیں فائر الارم آ رہا ہے, کوئی ایسی چیز رکھی ہے آپ نے جس کو آگ لگ گئی ہے. تو جو ہمیں رزلٹ ملا وہ یہ تھا کہ اس کے اندر آم جا رہے تھے اور آم کے ساتھ انہوں نے وہ کاربائڈ وغیرہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اسموک اس نے پروڈیوس کیا اور اس کی وجہ سے اسموک الارم آ گیا. تو ہمیں وہ خیر لینڈ تو نہیں کرنا پڑا, لیکن وی ور آلریڈی ان ایمرجنسی سچویشن. ایک تو اس طرح کا ہوا تھا, وہ بھی ایک ایسے ملک جہاں پہ کوئی دوستانہ مراسم نہیں. ایگزیکٹلی وہاں پہ لینڈنگ بہت بڑا مسئلہ ہوتا, پرمیشن کیسے ملتی لینڈنگ کی. اور پھر ظاہر ہے کارگو کی چیزیں ذرا ڈفرینٹ ہیں, مطلب اٹس ناٹ ٹیکنیکل. آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سامان پڑا ہوا ہے, سامان نکالا جاتا پھر رکھا جاتا, بہت بڑا ہیزرڈ تھا وہ. تو یہ والا How did you manage that? اس کو ہم نے تھوڑی دیر ظاہر ہے ہم نے پتا کیا اس کے بعد کہ اس کے اندر سامان ہے کیا, تو ہمیں اندازہ ہوا کہ نہیں یہ فالس وارننگ ہے یا یہ وارننگ فائر کی نہیں ہے, اٹس کائنڈ آف فیومز جو اس کے آ رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہوا یہ. اچھا چند سال پہلے یہاں پہ بھی کراچی ایئرپورٹ پہ بھی ایک ایئر لائن کا جو پلین ہے وہ لینڈ کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہوا, اور اس میں میراکلسلی 1 یا 2 صاحبان نے سروائیو کیا, اور اس میں سے ایک تو ہمیں یاد ہے, پتہ ہے, ہمارے بہت ہی سینئر اور بہت ہی اچھے ایکٹر منور سعید صاحب کے بیٹے تھے جو اس میں ٹریول کر رہے تھے, اور وہ موزانہ طور پہ بچے. شاید ان کے علاوہ کوئی ایک ہو یا شاید وہی ایک سروائیور تھے. تو کچھ بتائیں گے, کچھ ٹیکنیکل کیا ریزن تھی جس کی وجہ سے وہ جہاز حادثے کا شکار ہوا؟ اور یہ جو ہم سنتے ہیں کہ میڈے پائلٹ کہتے ہیں, کیا یہ ایک بہت ہی ڈینجرس ایک سگنل ہے, یا اس کا مطلب کیا ہے, یا تبھی کہا جاتا ہے جب جہاز حادثے کا شکار ہونے لگا ہو؟ میڈے ظاہر ہے بہت سیریس ایک ایونٹ ہے جس کے اوپر آپ بالکل آلموسٹ مطلب بہت ہی سیریس کنڈیشن میں جب چلے جاتے ہیں. پیسنجر سن رہے ہوتے ہیں میڈے؟ نہیں, پیسنجر کو نہیں پتا ہوتا میڈے کا, یہ صرف ہمارا اور ٹاور کا ایک تعلق ہوتا ہے. اور ٹاور کے ساتھ یہ کانٹیکٹ کرنا اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس وقت باقی جتنی کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ ساری کمیونیکیشن سائلنٹ ہو جائے, ساری آپ کی اور ٹاور کی, جو آپ کی اور ریڈار کی, آپ کی اور جو ATC کی بات ہے, صرف اس کے اوپر سارا ایمفیسائز کیا جائے. تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے میڈے کال کر دیا اور آپ نے اس کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ والی کمپلیکیشن ہے, تو اس وقت وہ آپ کو جو بیسٹ بتا سکتا ہے, ظاہر ہے لینڈنگ کے لیے کیا پوزیشن ہوگی, لینڈ کہاں کر سکتے ہیں آپ, رن وے کون سا کلیئر ہے, ونڈ کیا چل رہی ہے, یا کوئی اور سجیشن اس کے دماغ میں ہو تو وہ دے سکتا ہے.
اس کے اوپر جو ہے وہ سارا ہیومن ایرر کا معاملہ تھا. یہ آپ کو یاد ہوگا ان دنوں کرونا کا سلسلہ چل رہا تھا, اور بینگ اے پائلٹ ہم لوگ جب کاکپٹ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے آفس کے اندر بیٹھے ہیں. جی. ہم اپنے آفس کے اندر بڑے ریلیکس مائنڈ سے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن ان دنوں وہ ہماری ایک پوری کٹ آیا کرتی تھی جس کے ساتھ ہمارا وہ ایک ماسک بھی ہوا کرتا تھا. جی. وہ ماسک اور وہ ساری کٹ پہننے کے بعد ظاہر ہے وہ کیپٹن پہلے ہی رمضان کے دن وہ کرونا وہ ساری کٹ وہ پہلے پریکاشنری اس موڈ میں چلے گئے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انہوں نے فلائنگ کافی زیادہ وہ فلائنگ چل رہی تھی 5-6 دنوں سے, ان کی ریسٹ بھی ان کا کمپلیٹ نہیں تھا. وہ جب لینڈنگ کے لیے آئے تو ہی واز ہائی اسپیڈ. اچھا. ہائی اسپیڈ ہونے کی وجہ سے وہ لینڈنگ نہیں کر سکے. جہاز ان کا کافی دیر تک رن وے کے اوپر رہا. ایک دو چکر بھی کاٹے اس نے میرے خیال ہاں, جب انہوں نے لینڈنگ وہ نہیں کر سکے, ہائی اسپیڈ پہ تھے, تو انہوں نے پھر اس وقت گو راؤنڈ کیا. وہ گو راؤنڈ جب کیا تو وہ اس وقت پاور اور اس کا کمبینیشن ایسا تھا کہ گراؤنڈ سے جہاز ٹچ کر گیا اور لینڈنگ گیئر اس وقت اوپر ہو چکے تھے. تو جب بھی ایسی سٹیج میں جب بھی جہاز ٹچ کرے گا تو اس کے کیونکہ دونوں انجنز نیچے ہیں, دونوں انجنز رن وے کے ساتھ ٹچ کیے. وہ جو رن وے کے اوپر پھر دونوں انجنز جب لگے اس وقت گو راؤنڈ کیونکہ وہ کر چکے تھے, انیشیٹ کر چکے تھے, تو پاور تھوڑی لیٹ آئی انجنز کی. وہ پاور جب آئی تو ہی وینٹ فار اے گو راؤنڈ. جب وہ 2000 فٹ پہ انہوں نے گو راؤنڈ, کراچی کا جو ہے وہ 2000 فٹ پہ ہم جاتے ہیں رن وے سے جب گو راؤنڈ کے لیے جا رہے تھے, 2000 فٹ پہ جب وہ پہنچے تو تب تک ان کا انجن میں سے آئل لیک ہو چکا تھا. پہلے ایک انجن میں سے آئل لیک ہوا, اس کی وجہ سے وہ انجن شٹ ہوا. پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرے انجن سے انجن شٹ ہوا. اب وہ فرائیڈے کا دن تھا, ٹاور کے اوپر بھی کوئی ایکسپرٹ صاحب نہیں بیٹھے ہوتے جو ٹاور کنٹرول کر رہے تھے اس وقت. تو اس وقت اگر ٹاور کے اوپر کوئی ایکسپرٹ ہوتے, جب انہوں نے میڈے کال کی تو میڈے کا مطلب ہے کہ میں بہت سیریس کنڈیشن میں, میرے دونوں انجن بند ہو چکے ہیں. تو ان کو چاہیے تھا کہ شارٹیسٹ راستہ بتاتے رن وے کی طرف آنے. ایک انجن کام کر رہا ہے, آپ میڈے تب بھی کال کر سکتے, لیکن یہ تو بہت ہی کریٹیکل کنڈیشن, دونوں انجن بند ہو گئے. لیکن آف کورس پہلے ایک انجن بند ہوا, میڈے کال ہو گئی, دوسرا تھوڑی دیر میں بعد میں بند ہو گیا. تو اس کی سیویرٹی ایک جیسی رہی, وہ اس کو یہی بتا سکے کہ انجن میرے بند ہو گئے. واپس اس کے بعد اگر کبھی کسی دفعہ آپ کے سامنے سے ویڈیو گزری ہو تو وہ رن وے سے دور لے کر گیا اس کو, جو ATC والا ہے وہ رن وے سے دور لے کر گیا جہاز کو, بجائے اس کے کہ فوری طور پہ لینڈ کرواتا اس کو. اور وہ دور لے جانے کے بعد پھر بائی دا ٹائم وہ اس کو سرکٹ اس نے کمپلیٹ کرایا. یہ سارا گلائڈنگ ہو رہی تھی, جہاز سارا گلائڈ کر رہا تھا. تو گلائڈ کرتے ہوئے وداؤٹ پاور جب وہ بیچارہ پہنچا 25 لیفٹ کے اوپر, تب تک اس کی پاور ختم ہو چکی تھی, ہائٹ کم ہو چکی تھی. وہ آ کے پھر اس سے پہلے بلڈنگ کے اوپر آ کے گر گیا. تو اس کے اوپر وہ ان کا وہ تھا کہ وہ ہیومن ایرر, چین آف ہیومن ایررز تھی. سب سے پہلے پائلٹ کی غلطی, پھر اس کے بعد ATC کی غلطی, پھر اس کے بعد کیونکہ ATC کا کوئی سینئر بندہ وہاں پہ موجود نہیں تھا جو اس کو ایگزیکٹ ڈائریکشن دے پاتا, وہ نئی ڈائریکشن دی اس نے. تو وہ اسی ڈائریکشن کو فالو کرتے وہ پھر لینڈ کرتے ہوئے, ساری آپ نے شاید سنا ہو وہ ریڈار ویکٹرز ہو رہے تھے اس کے اوپر, وہ خود فلائی نہیں کر رہے تھے. آئی مین اپنی مرضی سے وہ رن وے کی طرف نہیں جا رہے تھے, ریڈار ویکٹرز کرا کے ان کو رن وے کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. بالکل, بلکہ بہت ہی پاکستان کی ہسٹری کے اندر بہت ہی ٹریجک اور بہت ہی سیڈسٹ ڈے تھا میرا خیال ہے وہ. واٹ از بلیک باکس؟ یہ ایک پلین کے اندر ایک بلیک باکس ہوتا ہے, تو کیا یہ بلیک باکس ایک طرح سے کمپیوٹرائزڈ ایک آڈیو ریکارڈنگ سسٹم ہے, یا اٹ از سم تھنگ ایلس بیونڈ دس انڈرسٹینڈنگ؟ ایئر کرافٹ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک تو یہ جس کو آپ بلیک باکس کہہ رہے ہیں, ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا کاکپٹ وائس ریکارڈر ہوتا ہے. کاکپٹ میں کیا آخری وقت میں بات ہوئی, وہ آدھے پونے گھنٹے کی ریکارڈنگ ہوتی ہے, زیادہ لمبی ریکارڈنگ نہیں ہوتی اس کی. جب بھی بلیک باکس کسی حادثے کے بعد نکلے گا تو دو چیزوں کو ملائیں گے آپس میں. ایک جو آپ نے ساؤنڈ سنی اسی جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کریش کے اوپر, تو اس کے اندر جو ہم نے سنی ایک آواز وہ بار بار میڈے کی کال کرتی ہے, کاکپٹ وائس ریکارڈر سے نکلی ہے آواز. دوسری جو ہے وہ بلیک باکس ہے. بلیک باکس کے اندر پیرامیٹر کیا تھے, آپ نے انجن کیوں بند کیا, کیا پرابلم ہوا تھا, فلیپس کی سیٹنگ پر تھے, لینڈنگ گیئر کی کیا پوزیشن تھی, یہ ساری چیزیں اس کے اندر ریکارڈ ہوتی ہیں. سو پیرامیٹرز علیحدہ ہیں اور ایک کاکپٹ وائس ریکارڈر علیحدہ ہے. یہ دونوں چیزیں مل کے آپ کو ایمرجنسی کے بعد یا کریش کے بعد ہیلپ کرتی ہے انویسٹیگیٹ کرنے میں. اوکے, اس طرح سے ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا, اب کچھ ایسی باتیں جو عموماً لوگ جو ہے
وہ اپنی بیویوں کو بھی نہیں بتاتے ہیں اپنی سیلری کے بارے میں. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو عام طور پہ جو پائلٹس ہیں ہمارے ملک میں وہ کتنی ان کی انکم یا سیلری یا ان کو جو کیا ان کو فیسلٹیز ہوتی ہیں؟ اگر یہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو کے لیے انفارمیٹیو ہو یہ بات جو ہے آپ کی. پاکستان کے اندر جو فلائنگ کی جاب ہے اس کے اندر بہت اچھی سیلریز ہے کمپیریٹیولی باقی اور جابس کی نسبت. جی بیکاز جو ایک اسٹارٹنگ پائلٹ جو کہ ایبینیشیو ہوتا ہے اور اسٹارٹ اس نے جیٹ پہ کیا آ کے اور اس کا ایکسپیرینس بھی بہت لمیٹیڈ ہے, وہ بھی تقریباً 5 لاکھ روپے سے شروع کرتا ہے. اوکے اور اٹ کین گو اپ ٹو 20-25 لاکھ. اوکے تو اٹس گڈ ان سیلریز میں اچھا ہے. comparatively it is very good. اٹ از گڈ. And what about our air hostesses جو ہوتی ہیں ان کی سیلری بھی پاکستان کے اندر تقریباً 1 لاکھ سے 3 لاکھ کے بیچ میں ہوتی ہے صحیح, لیکن یقیناً یہ ویری کرتا ہوگا فرام ون کنٹری ٹو اندر کنٹری کنٹریز کہ اگر یہی پائلٹ ہمارے کہیں یورپ میں یا فور یو نو دیٹ میٹر کینیڈا میں یا امریکہ کے اندر اپنی یہ سروسز دے رہے ہوں تو شاید 10 ٹائم یا ایٹ لیسٹ 5 ٹائم زیادہ ہوگا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بلکہ ہمارے پاس مڈل ایسٹ جو ہے وہ سب سے بہتر ہے. اوکے سیلریز وائز وہاں پہ بہت اچھی سیلریز ملتی ہیں, اور اس کو ملٹی پلائی بائی جو میں آپ کو سیلری بتا رہا ہوں اس کو ملٹی پلائڈ بائی 4-5 تو کر ہی سکتے ہیں آرام سے. آرام سے. سر بہت ہی یعنی مجھے اپنے بچپن لڑکپن میں یاد ہے کہ ہماری جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہوتی تھی یوز ٹو بی ون آف دا بیسٹ کریڈیبل یو نو سیف ایئر لائنز آف دا ورلڈ. اور آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا اس کی زبوں حالی دیکھی اور زوال پذیر دیکھا اس کو, اور اب ہمارے سامنے ہے. مطلب یہ کسی سے ڈھکی چھپی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں نے کچھ سیکرٹ لیک کر دیا ہے, یہ کھلم کھلا راز ہے. یہ کیسا راز ہے جو بالکل کھلم کھلا ہے. تو کچھ بنیادی باتیں آپ کی کیونکہ آپ نے بھی اس ادارے میں کام کیا, تو کون سی ایسی بنیادی یعنی سٹیپس تھے یا وہ فیصلے تھے جس نے اس ادارے کو تباہ کیا؟ ہمارے پاس جو بہت زیادہ اس کے اوپر افیکٹ کیا وہ پالیٹکس نے بہت زیادہ افیکٹ کیا. اوکے. اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس زیادہ امپلائمنٹ رہی. اب جو بھی گورنمنٹ آئی اس نے اپنے امپلائیز اس کے اندر رکھ دیے. اچھا, امپلائیز زیادہ ہو جانا کوئی اتنا بڑا پرسنلی میرا اپنا خیال ہے کہ بہت زیادہ کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے, بیکاز اگر آپ اس کے ساتھ جہاز 1 بڑھا دیں 2 بڑھا دیں تو پھر آپ کی کمپنسیشن آ جاتی ہے. جی. لیکن جہاز ہمارے آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے, امپلائیز بڑھتے گئے. امپلائیز جب بڑھتے گئے تو پھر اسٹینڈرڈ بھی ہمارا گرتا گیا. پھر ہمارے اوور ہیڈز بہت تھے. پھر یہ چیزیں جنہوں نے ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچایا. پروفیشنلزم سے ہم دور ہو گئے تھوڑے سے. جی. تو اس طرح ہمارا نقصان ہوا. ہاں صحیح بات ہے, اور میرا خیال ہے یہ ہم سب نے وٹنس کیا ہے, اور آئے دن کوئی ایسے واقع, کیونکہ اس سے ہماری بات یہ ہے کہ ہمارے ہر ملک کا جو ادارہ ہے وہ ہمارے ملک کی پہچان ہے. اور جب وہ ادارہ اس طرح سے کوئی اس کو وہ بدنامی کا سبب بنے, کوئی بھی اس کا یعنی اس کی وجہ سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے. تو اس لیے میرا یہ سوال تھا. یہ یقیناً یہی باتیں ہیں جس کی وجہ سے, اور کچھ بھی کریں مطلب ہمارا ملک بدنامی کا شکار نہ ہو, مگر یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. اور سر ایک چیز جو میں خود ایک شوبز میں رہا کافی سال, more than 2 decades I served for this industry as an actor, as an anchor. تو مجھے یاد ہے کہ میں بھی جب گیا تھا اس انڈسٹری کے اندر تو بڑی چونکہ یو نو اٹ لکس سو گلیمرس اٹریکٹیو, لیکن یہ کہ وہ دور سے لگتی ہے. جب ہم گئے تو پتہ چلا کہ یہ بھی اسی طرح کا ایک کام ہے اور بہت ہی محنت طلب کام ہے جو کرنا پڑتا ہے کسی بھی انڈیویجول کو. تو دور سے تو بہت لگتی ہے یہ اٹریکٹیو اور گلیمرس. اسی طرح سے جو پائلٹ ہوتا ہے, جیسے آپ یونیفارم پہنے ہوئے ہیں, اٹس لوکنگ ویری بیوٹیفل, ویری اٹریکٹیو, اور بہت سارے لوگوں کو بہت یونیفارم پہننے کا بڑا شوق بھی ہوتا ہے, اور پائلٹس لگتے بھی اچھے ہیں, آپ کی طرح ہینڈسم گڈ لکنگ ہوتے بھی ہیں. تو یہ جتنی گلیمرس نظر آتی ہے کیا اتنی گلیمرس ہے بھی, یا وہی معاملہ ہے جو میرے ساتھ تھا؟ ہاں نہیں, یہ آلموسٹ آپ جیسا ہی معاملہ ہے. دور سے دیکھنے میں بہت گلیمرس ہے, اور ایز اے میٹر آف فیکٹ گھر میں جو حالات ہوتے ہیں ان کو بھی یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت گلیمرس ہے یہ, لیکن ایکچولی ایسا کچھ نہیں ہے. بہت ڈیمانڈنگ ہے, بہت. سر تھوڑا سا تو آپ گھر کے جو حالات اس کو تھوڑا ایکسپلین تو کریں. اس کے بچے اعتراض کرتے ہیں, ایگزیکٹلی وہ بھی والدہ کرتی ہیں.
उनका भी यही लग रहा होता है कि ये बहुत, अभी अगर सपोज करें आप भाभी है मुझे लग रहा है इसके पीछे फ्लाइट के बाद आप हमारी आ रहे भाभी हो को तो लगता होगा, है ना? 4-5 दिन की फ्लाइट के बाद आप वापस आ रहे हो तो उनको भी लगता है कि ये टोटल पार्टी चलती रही है। हाँ, क्योंकि एयर होस्टेस के दरमियान एयरहोस्टेस के एक बीच पायलट का, और एक्चुअली, इंटरनेशनल आप किसी 5 स्टार होटल में रह रहे थे, और जाहिर है हाँ एवरीथिंग इज पेड ओवर देयर, तो फिर आप हाँ मतलब पार्टी करने के अलावा आपका काम क्या था? हाँ तो ऐसा नहीं है, आप जब इतना कुछ कर रहे होते हैं इसके बीच में, आप बहुत डिमांडिंग जॉब्स हैं, बहुत सपोज करें यहाँ से कनाडा की फ्लाइट की बात कर रहा हूँ मैं। अब कनाडा की फ्लाइट यहाँ से हमारी 15 घंटे की फ्लाइट है। अब 15 घंटे की फ्लाइट और वहाँ पे तकरीबन 36 आवर्स का स्लिप करने के बाद आप फिर 15 आवर्स की फ्लाइट करके वापस आते हैं, तो कैसे कोई मैनेज करेगा ये सारी चीज़ें करना भी, रेस्ट करना भी, और अपनी डिमांडिंग जॉब करना भी? नॉट पॉसिबल, इतना रहा नहीं। तो भाई बहरहाल- सारी हमारी जो भाभियां बैठी हैं और वो देख रही हैं, सुन रही हैं हमारी जो, वो ये वाकई लगता ऐसे ही है, ये चाहे वो शोबिस की जिंदगी हो, हमारे बहुत सारे एक्टर्स की जो बेगमात हैं या हमारे पायलट्स की बेगमात हैं, लगता है ऐसे ही बहुत ग्लैमरस है, लेकिन ये कि ये उसी तरह से मेहनत तलब एक प्रोफेशन है जैसे और होते हैं। आखिर में सर कोई मैसेज आप देना चाहेंगे वो उन एस्पिरेंट्स के लिए जो बनना चाहते हैं पायलट, कुछ अपनी टिप्स ऑफ जो कहते हैं विजडम टिप्स जो होती हैं, एग्जैक्टली अगर Tips मैं of इस advice. वक्त, अगर आपने शुरू में एक स्टार्ट में ही आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया था कि इसको सब लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो वो तो आपने ज़ाहिर है खुद ही बता दिया उसको, इट इज़ एक्सपेंसिव। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं पूरी वर्ल्ड के अंदर, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गो फॉर फ्लाइंग। अच्छा, जॉब बहुत अवेलेबल हैं, और कोरोना के दौर में बिकॉज फ्लाइंग नहीं हो रही थी, लोगों को नहीं पता चला था, या जो लोग फ्लाइंग कर रहे थे उसके बाद कोरोना में जब उन्होंने छोड़ी, किसी और बिजनेस में गए वो, तो वापस ही नहीं आए फ्लाइंग की तरफ वो। तो इसलिए इस वक्त बहुत अच्छा टाइम है फ्लाइंग करने का, और मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर इस वक्त यंगस्टर्स फ्लाइंग की तरफ आए, दे गॉट ब्यूटीफुल फ्यूचर इन दिस। अच्छा, एक और भी एडवांटेज भी तो है आप पायलट्स को, बिकॉज यूजुअली प्रोफेशनल्स दे गेट रिटायर्ड एट द एज ऑफ लाइक 60, लेकिन यू पायलट्स can go beyond 60 years of age also. You can even go for further 4, 5, 6 years, I guess. हमारी जो मेडिकल का मामला है वो 65 तक हमें सब सिविल एविएशन ने अलाउ किया हुआ है, 65 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। तो जितनी भी प्राइवेट एयरलाइन है, प्रोवाइडेड, इसके साथ एक मिला दूँ चीज़ कि ये प्रोवाइडेड यू आर मेडिकली फिट और बाकी सारी चीज़ें आपकी ठीक हैं, तो फिर आप 65 तक अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो एयरलाइंस हैं उसके साथ मुझे और याद आ गया कि कितना जरूरी है एक पायलट के लिए, बिकॉज फिजिकल फिटनेस तो अपनी जगह पे है, वो तो नजर आ ही जाएगी, लेकिन मेंटली फिट होना ये एक हिडन चीज होती है, ये नजर नहीं आ रही होती आमतौर पे। कोई पायलट के लिए हमारे मुल्क में या दुनिया भर में जो कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ SOPs हैं कि टू गेट टू नो देयर मेंटल हेल्थ आफ्टर सम टाइम? किसी भी इंसान को जब भी जज करना हो मेंटली वो कितना स्ट्रांग है, तो वो ज़ाहिर है इमरजेंसीज के थ्रू जाता है, जब नॉर्मल हालात नहीं। ठीक है। और इसके अंदर क्योंकि 2 पायलट्स फ्लाई कर रहे होते हैं और कोई ऐसा आपको फील हो रहा हो कि नहीं दूसरा सही बिहेव नहीं कर रहा, और वो एक दफ़ा प्रेशर में किसी वजह से नहीं किया उसने सही बिहेव, दूसरे ने उसकी कंप्लेन एक दफ़ा नहीं की, अदरवाइज इट्स अ ओपन फोरम। आप जब भी आपको लगे कि इज़ नॉट सेफ, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं और उसके बारे में प्रॉपर इंक्वायरी हो सकती है कि क्यों वाई इज नॉट सेफ। ओके, तो इसलिए ये कोई ऐसा वो नहीं है, और ऐसे कोई रूटीन का ऐसा नहीं है कि मतलब ये कि वन हैज टू कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट? हाँ नहीं, वो शुरू में एक स्टार्ट में एक साइकियाट्रिस्ट को शुरू में किया जाता है, उसके बाद नहीं होता है। और हमारा जो मेडिकल होता है, बाकी फिजिकल वो तो हर 6 महीने के बाद मेडिकल होता है जो सिविल एविएशन करती है, और काफ़ी अच्छा, काफ़ी यूँ समझ आप काफ़ी स्ट्रिक्ट मेडिकल है, तो उसके थ्रू हर 6 महीने बाद गुजरना पड़ता है। तो वो भी वेट बैलेंस ये सब चीज़ें आती रहती हैं, उसके ऊपर कैसा रखा हुआ आपने अपनी फिजिकल स्टेज को। तो मेडिकल के मामला ठीक है, लेकिन अब बाकी जो है जब तक कंप्लेन नहीं आएगी तो इसके ऊपर कोई नहीं मिलता, लेकिन ज़्यादा इसको छुपाया नहीं जा सकता। अच्छा, वैसे तो ये जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, इंग्लिश एबिलिटी है टू स्पीक इंग्लिश, तो ये क्या इसके पायलट्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना और अगर कहीं अप्लाई करें आप अमेरिका या कनाडा, तो सबसे बुनियादी चीज़ उसमें कुछ कैटेगरीज के लिए होती है कि आप हाउ वेल स्पोकन आर यू इन इंग्लिश। तो क्या ये पायलट्स के लिए भी, क्योंकि कम्युनिकेशन करनी होती है और बाज़ औक़ात ज़रूरी नहीं है कि आपके नेटिव
جو کنٹری مین ہیں وہی سفر کر رہے ہوں تو اس میں تو کتنا ضروری ہے ایک پائلٹ کے لیے جو ہے انگلش کی جو فلوئنسی ہے یا پروفیشنسی ہے؟ انگلش کی پروفیشنسی جو ہے وہ اٹس اے مسٹ، اس کے اوپر کوئی سیکنڈ رائے آئے گی، بیکاز آل اوور دا ورلڈ جو بھی کمیونیکیشن ہے وہ ساری کمیونیکیشن انگلش میں، ایکسیپٹ کچھ جگہوں پہ جیسے ہم چائنا کبھی جاتے ہیں، چائنا کے اندر وہ آپس میں جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جتنی بھی انٹرنیشنل کمیونیکیشن ہے ساری وہ انگلش میں، اس لیے اس کے اوپر تو کوئی کمپرومائزز ہیں ہی نہیں، اٹس اے مسٹ۔ اور اس کے اندر پھر گریڈنگ کی، گریڈنگ سول ایویشن نے کی ہوئی ہے، سول ایویشن نے گریڈنگ 1 to 6 کی ہوئی ہے، اور اس کے اندر 3 to 4 جب گریڈنگ پہ چلے جاتے ہیں تو پھر تو یو کین فلائی، لیکن اس کے اوپر بار بار ٹیسٹ ہوتے ہیں پھر آپ کے، اور جب آپ وہ گریڈنگ 4 سے نکل جاتے ہیں اور گریڈنگ 6 میں چلے جاتے ہیں یا 5 میں چلے جاتے ہیں، پھر آپ کے ٹیسٹ بار بار نہیں ہوتے، پھر آپ کو کلیئر کر دیتے ہیں کہ گڈ انف دس، اوکے، اس لیے اس کے اندر اٹس ویری امپورٹنٹ۔ ٹھیک ہے، بالکل آخر میں آپ کا بہت بہت شکریہ مہتاب طاہر صاحب کہ آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں، اور میں سمجھتا ہوں مجھ سمیت بہت سارے لوگوں نے جو آپ کو دیکھیں گے اور سنیں گے تو یہ پوڈ کاسٹ ان کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ ونس اگین، اور بہت شکریہ آپ کا بھی۔ انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں کسی اور پرسنالٹی کے ساتھ، کسی اور شخصیت کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے، فی امان اللہ۔